الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: خیر القرون قرنی، تمام زمانوں میں جو گزر چکے، جو آئندہ آئیں گے، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے. اس کے بعد سب سے اچھا زمانہ میرے بعد کا ہے، یعنی تابعین کا عہد، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عہد، عہد نبوی ہے. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد تبع تابعین کا زمانہ. ان تین زمانوں کو خیر القرون کہا جاتا ہے، بہترین زمانے. اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عہد ذری سب سے بہترین ہے، اور اس کے بعد اگرچہ بعد والے زمانے میں دیر تک بزرگ صحابہ بھی رہے اور سارا زمانہ تابعین کا ہے، یعنی مثالی لوگ ہیں، قرآن کے مثالی مسلمان ہیں، اور صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست انوارات و برکات پانے والے خوش نصیب ہیں. لیکن تابعین کے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان بھی صرف صحابہ کرام ایک کڑی ہیں. اس کے باوجود تابعین کا زمانہ عہد نبوی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تبع تابعین کے عہد میں بزرگ تابعین بھی ملتے ہیں، اور تبع تابعین بھی وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے درمیان اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف دو کڑیاں ہیں، تابعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. لیکن آپ فرماتے ہیں یہ زمانہ تابعین کے زمانے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس بات سے ایک اصول ضرور واضح ہو جاتا ہے کہ جوں جوں زمانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہوتے جائیں گے، ان میں برکات میں کمی آتی جائے گی. اگر پہلے تین زمانوں کو آپ 3 صدیاں بھی کہہ لیں تو اب 15ویں صدی ہے، یعنی زمانہ حصول برکات سے 1200 سال اور دور ہو گیا. یہ جو عہد ذری ہیں، قرون ثلاثہ بھی جنہیں کہتے ہیں اور خیر القرون بھی کہتے ہیں، یہ عجیب زمانے تھے.
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حصول برکات کے لیے مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا تھا، ایک نظر کی بات تھی، بنور ایمان جسے ایک نظر نصیب ہو گئی، یا اگر کسی وجہ سے وہ نہیں دیکھ سکا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک اس پر پڑ گئی تو سارا کام مکمل ہو گیا، وہ صحابی ہو گیا۔ اب کوئی لاکھوں عبادتیں کرے، مجاہدے کرے، شہادتیں پائے، مراقبات کرے، منازل پائے، صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی وہی بنے گا جسے وہ نظر لطف و کرم نصیب ہو گئی۔ لیکن یہ عطا صحابہ کرام نے بھی اتنا حاصل کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عطا کو انہوں نے اسی طرح بانٹا۔ اب عہد نبوی میں کوئی شرط نہیں ہے کہ پڑھا لکھا ہے تو صحابی ہوگا، زیادہ عبادت کرنے والا ہے تو صحابی ہوگا، یا مرد صحابی ہوگا، یا امیر صحابی ہوگا، یا بزرگ صحابی ہوگا، بچہ نہیں ہوگا، یا عورت نہیں ہوگی۔ جسے ایک نگاہ مل گئی وہ امیر تھا، وہ فقیر تھا، وہ پڑھا لکھا تھا، وہ ان پڑھ تھا، وہ مرد تھا یا خاتون تھی، بات اس نگاہ کی تھی، جسے مل گئی وہ صحابی ہو گیا۔ عورتیں بھی مرتبہ صحابیت پہ سرفراز ہوئی، مرد بھی مقام صحابیت سے بہرور ہوئے۔ یعنی درد دل لٹایا جا رہا تھا، بانٹا نہیں، لٹایا جا رہا تھا۔ اور ان کی زندگیوں میں جو تبدیلی آئی وہ صحابی بننے کی وجہ سے آئی، صحبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی۔ ایسا کوئی نہیں ملتا کہ پہلے اس کی زندگی بدل گئی اور پھر اس نے محنت کی، تسبیحات پڑھی، مجاہدہ کیا اور وہ صحابی ہو گیا، نہیں۔ جب صحابی بنا ساری زندگی بدل گئی، بندہ ہی بدل گیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے عادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایک نگاہ کی بات تھی، جو خود مردہ زندگی گزار رہے تھے وہ دوسروں کو زندگی دینے والے اور مسیحا بن گئے۔ جو خود راہ پر نہیں تھے ایک عالم کی ہدایت کے سبب اور ہادی بن گئے۔ خود نہ جو تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ اور کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ فیض عام صحابہ سے تابعین کو بھی اسی ایک نظر کے صدقے ملا۔ یعنی صحابہ نے بھی اور ہر صحابی نے اتنی برکات وصول کی کہ جو اس کے پاس گھڑی بھر بیٹھ گیا وہ تابعی ہو گیا۔ تابعیت سے مراد بھی یہی ہے کہ ان کی زندگیاں بھی بدل گئیں۔ مغرب کے مورخین و مستشرقین اس بات پہ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ ایک ایسی قوم جس کا ہر فرد متفرق اور الگ الگ تھا، ایک ایسی قوم جس کا پیشہ قتل و غارت اور ڈاکہ زنی اور شور شرابہ تھا، ایک ایسی قوم جس کا کوئی ضابطہ اصول قانون تھا نہیں، آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کر دیا کہ یہ یک جان ہو گئے، شیر و شکر ہو گئے اور روئے زمین پر نیکی کے دائی بن گئے اور ظلم کے خلاف سیسا پھیلائی ہوئی دیوار ہو گئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا کہ انہیں صحابی بنا دیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کر دیا۔ وجود وہی تھے لیکن اندر آدمی اور بدل گیا۔ لوٹ کر لانے والے کما کر لاتے اور لٹا کر خوش ہوتے۔
یہ برکات پوری طرح سے دوسرے زمانے میں بھی منتقل ہوئی، اسی لیے حضور نے اسے بھی بہترین زمانہ، اپنے زمانے کے بعد سارے زمانوں سے بہتر قرار دیا ہے کہ جو شخص چند لمحے کسی بھی صحابی کی صحبت میں بیٹھا تابعی ہو گئے۔ تابعی سے مراد بھی یہی تھی کہ وہ درد اس کے دل میں آیا، وہ برکات اس کے دل میں آئی، وہ انوارات اس کے دل میں آئی جنہوں نے اس کی زندگی یکسر بدل دی۔ تابعین نے بھی اس فیض عام کو اسی طرح تقسیم کیا، اور جسے چند لمحے صحبت تابعین نصیب ہوئی وہ تبع تابعی ہو گئے، یعنی وہ بھی درد دل، سوز درون، انوارات و کیفیات سے مالا مال ہو گیا۔ اس کے وجود کا ہر ذرہ بھی اللہ اللہ کرنے لگ گیا، ہر باڈی سیل ذاکر ہو گیا، گوشت پوست خون ہڈیاں اللہ اللہ کرنے لگ گئیں، اور اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ بھی آدم کے لیے ایک شمع بن گیا، آسمان ہدایت کا ستارہ بن گیا۔ اسی لیے اکثر و بیشتر یا تمام تر سوائے نسبت اویسیہ کے تمام تر سلسلے تصوف کے یا نسبتیں جو ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ وہ تھا کہ جب سارے صحابی تھے اور ہر ایک کا سینہ پر تھا۔ فاروق اعظم کا عہد وہ عہد ذری تھا جب ہر ایک کا سینہ پر نور تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا عہد ذری وہ تھا جب ہر ایک کا سینہ پر نور تھا۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد والے لوگوں میں ہر آدمی صاحب درد نہیں تھا۔ تبع تابعین کے بعد جو لوگ آئے ان میں سے خال خال لوگوں نے وہ درد دل حاصل کیا، اس لیے کہ پھر وہ جو تقسیم عام تھی، جو لوٹ مچی ہوئی تھی وہ نہ رہی، پھر جو طالب بنے اور جنہوں نے مجاہدہ کیا پھر انہوں نے پایا۔ اس لیے ہر بندے کو نہ مل سکا، گنتی کے لوگوں کو ملا، پھر گنتی کے لوگوں نے آگے تقسیم کیا، پھر گنتی کے لوگوں نے آگے تقسیم کیا، تو تبع تابعین کے بعد خال خال لوگ ایسے رہے جنہوں نے یہ درد دل کی دولت پائی، اور بڑے کم لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے ان سے آگے وصول کی، اور یوں سلاسل تصوف بن گئے۔ اس سے پہلے ہر بندہ صوفی تھا، ہر بندہ ذاکر تھا، ہر بندے کا سینہ پر نور تھا، سلسلے کی کیا ضرورت ہے؟ تبع تابعین کے بعد آ کر سلاسل تصوف بنے کہ تھوڑے اور گنتی کے لوگ رہ گئے جو درد دل کے طالب ہوئے، جو کسی کی صحبت میں جا کر رہے، اور پھر صرف ملنے ملانے سے بات نہ بنی، پھر اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑا، محنت کرنی پڑی، اپنے دل کو روشن کرنا پڑا، دل سے کثافتیں اور دل کا میل کچیل کھرچنا پڑا، محنت سے پھر لوگوں نے حاصل کیا، اور یوں یہ درد دل کی حکایت ہے جو آگے بڑھتی رہی۔ لیکن عجیب بات ہے، عجیب عجیب واقعات ملتے ہیں کہ لوگ کیسے بدلے۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت معروف ولی اللہ اور خواجہ حسن بصری کے بعد تقریباً تمام سلاسل میں آتے ہیں اور ان سے برکات لیتے ہیں لوگ۔ ان کی سوانح دیکھی جائے تو اپنے زمانے میں وہ سود خور تھے اور بڑے زبردست اور بڑے سخت گیر قسم کے تھے اس معاملے میں۔ معمولی رقم بھی ان سے کوئی ضرورت مند لے لیتا تو پھر زندگی پر چھٹکارا نہیں پاتا تھا، سود جمع سود لیتے رہتے تھے اور اصل پہ مزید چڑھاتے رہتے۔
اتنے سخت گیر تھے کہ ان کی اہلیہ انہیں روکا کرتی تھی کہ یہ ظلم جو تم کر رہے ہو یہ کسی دن ہمیں تباہ کر دے گا۔ ایک تو سود حرام ہے، حرام لے رہے ہو، پھر اس حرام کی وصول کرنے میں جو شدت اور ظلم تم کرتے ہو یہ اس پر مزید زیادتی ہے اور یہ ہمیں تباہ کر دے گا۔ تو ایک دن کسی گھر گئے، وہ بندہ فوت ہو چکا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بیوہ عورت تھی، وہ ایک دو روز کے بھوکے تھے۔ کسی قصاب نے انہیں بکرے کی گردن یا گردن کا کچھ گوشت فی سبیل اللہ دے دیا اس بی بی کو کہ یہ ابال کر بچوں کو پکا کر کھلاؤ۔ اوپر سے یہ پہنچ گئے، بھائی وہ میرا سود نہیں دیا تم۔ اس نے کہا جی گھر میں ہے کچھ نہیں، اللہ دے گا تو ضرور دیں گے۔ یہ کیا رکھا ہے، یہ ڈھانپ کے کیا رکھا ہے؟ یہ بچے بھوکے تھے 2 دن سے اور اس قصاب نے یہ گردن کا گوشت دے دیا فی سبیل اللہ، تو یہ انہوں نے لے لیا، چھین لیا۔ انہوں نے کہا بکواس کرتی، خود گوشت پکا کے کھاتے، میرا پیسہ نہیں دے۔ اٹھا لیا، بچے بھی روتے پیٹتے رہ گئے، وہ گھر لے گئے۔ اہلیہ سے کہا یہ گوشت پکاؤ۔ اس نے کہا پھر کہیں سے چھین لائے ہوگے؟ نہیں، تمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ میں کہاں سے لایا یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، پکاؤ۔ اس نے گوشت ہانڈی میں ڈالا، مسالے ڈالے، اسے جب ابالا، جب دیکھا تو وہ ساری پیپ بن چکی تھی۔ اس نے اٹھا کر ان کے سامنے رکھ دی۔ اس نے کہا میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے آخری تنبیہ ہے، ابھی تو ہانڈی بگڑی ہے اور گوشت کی پیپ بن گئی ہے، اس کے بعد ہماری باری ہے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ وہ ہمیں تنبیہ کر رہا ہے۔ ایسا درد اٹھا دل میں کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ کی خدمت میں جا پہنچے، اللہ اللہ شروع کی اور یوں کھو گئے اللہ کی ذات میں، اللہ کی محبت میں، کہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہیں جانا تھا اور باہر دریا ہے شہر کے، آپ نے پیغام بھجوایا کہ کوئی کشتی وغیرہ یا کسی چیز کا اہتمام کیا جائے، مجھے دریا کے پار جانا ہے۔ وہ اہتمام کیا گیا اور آپ کے شاگرد تھے حضرت حبیب اجمی، تو وہ پہلے اس طرف جا رہے تھے اور اپنے حال میں اللہ اللہ کرتے جا رہے تھے، یہ تسبیح ہاتھ میں تھی۔ تو وہ جیسے خشکی پر آ رہے تھے ایسے چلتے اپنے خیال میں چلے گئے اور دریا کے اس طرف اتر گئے۔ ان کی تو جوتی بھی گیلی نہیں ہوئی، جیسے زمین پر ہی چل رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ تو شیخ ہیں اور وہ آپ کے مرید ہیں، انہیں تو کشتی کی ضرورت نہیں، ان کو تو پانی نے ہی تھام رکھا ہے۔ فرمایا اسے وصال الہی میں ہوش نہیں رہا، وہ اس مدہوشی میں جا رہا ہے اور میرے حواس سالم ہیں، اور بے ہوش ہونا کمال نہیں، ہوش مند رہنا کمال ہے۔ کوئی نبی مجذوب نہیں ہوا، بے ہوش نہیں ہوا۔ اس نے اتنی پی لی ہے کہ حواس کھو بیٹھا ہے، لیکن اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ میں نے اس سے زیادہ پی رکھی ہے، لیکن میں ہوش میں، میرے لیے کشتی کا انتظام کرو، اسے جانے دو۔ یہ ایک ایسی دوا تھی، انوارات و برکات نبوی، کہ جب پہنچی، جہاں پہنچی، حقیقی انقلاب آ گیا۔ ایک اور ولی اللہ جو صاحب سلسلہ ہے، مجھے ان کا نام نامی یاد نہیں آ رہا، فرماتے ہیں وہ ڈاکو تھے اور قافلے ان کے نام سے کانپتے تھے۔ تو ایک قافلے کی گھات لگا کر بیٹھے تھے لوٹنے کے لیے، تو اونٹ پر کوئی بزرگ بیٹھا تھا، تو وہ تلاوت کرتا جا رہا تھا، اور جب ان کے قریب پہنچا انہیں آواز سنائی دی تو اس نے آیہ کریمہ یہ تلاوت کی، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا ایمان والوں پر ابھی وہ گھڑی نہیں آئی
کہ ان کے دلوں میں خشیت الہی پیدا ہو اور وہ اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں لگ جائیں، تو انہوں نے سب کچھ وہیں چھوڑ دیا اور اللہ کی تلاش میں کھڑے ہو گئے اور پھر صاحب سلسلہ بزرگ ہوئے۔ یعنی یہ نسخہ ایسا مجرب، ایسی دوا ایسی کامل ہے کہ عرب کے خانہ بدوشوں کو ایک جرعہ ملا، کائنات کے ہادی بن گئے، مسیحا بن گئے، مردوں کو زندہ کرنے لگ گئے۔ تابعین، صحابہ تابعین، تبع تابعین کا یہی عالم رہا۔ پھر اس کے بعد ہر عہد میں ایسے لوگ ہوئے کہ ایک ایک بندے نے زمانے میں انقلاب پیدا کر دیا۔ 14 صدیاں اس طرح بیت گئیں کہ تبع تابعین کے بعد یہ نہ ہو سکا کہ ہر آنے والا جو ہے وہ قلبی دولت لے کر جائے، نا، یہ تبع تابعین پر ختم ہو گیا۔ تاریخی اعتبار سے یہ تجزیہ ثابت ہے کہ اس کے بعد کی کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ کسی شیخ کے پاس آنے والے ہر بندے کا دل روشن ہو۔ ہاں، اگر 5 لاکھ بندے آئے، انہوں نے توبہ کی، صحیح ہے، انہیں دین کا علم نصیب ہوا، درست ہے، انہیں تسبیحات اور زبانی اذکار بتائے، درست ہے، وہ نماز کے پابند ہو گئے، نیک ہو گئے، درست ہے، لیکن 5 لاکھ میں سے بمشکل 5 ایسے ملیں گے جنہیں درد دل دیا، جن کے لطائف روشن ہوئے، جنہیں مراقبات نصیب ہوئے۔ پھر یہ اس میں اتنی مہنگائی آ گئی اور اتنے کم لوگوں کو نصیب ہوئی کہ آپ 14 صدیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔ صوفیوں میں ان 14 صدیوں میں اس پہ صوفیوں کا بھی اتفاق ہے کہ منازل و مراقبات کے اعتبار سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام تبع تابعین کے بعد تمام صوفیوں میں بلند ہے اور مراقبات بہت اعلیٰ ہے، درست، لیکن کتنے صاحب مجاز ہیں ان کے اور کتنے صاحب حال ان کی بارگاہ سے نکلے؟ بات وہیں گنتی پہ آ جائے گی، 2 4 5 پہ آ جائے گی۔ فیض یاب ان سے ایک مخلوق ہوئی، تائب بے شمار لوگ ہوئے، اصلاح بے شمار لوگوں کی ہوئی، دین بے شمار لوگوں نے سیکھا، تسبیحات اور وظیفے بے شمار لوگوں نے پڑھے، علم بے شمار لوگوں نے حاصل کیا، لیکن یہ دولت اس کے لیے وہاں بھی 2 4 بڑے منتخب، بڑے چنے ہوئے لوگ وہاں۔ ایک شخص کا قصہ ہے، روٹیاں بیچا کرتا تھا اور جو بچ جاتی 2 4 10 شام کو اگر بچ گئیں تو دوسرے دن ان کی قیمت دگنی لیا کرتا تھا کہ تازہ روٹی 8 آنے کی، یہ کل والی 1 روپے کی تھی، نہ بکے گی تو کھا لیں گے، بچے کھا لیں گے، خود کھاؤں گا۔ تو کسی نے پوچھا تم بے وقوف ہو، یہ باسی روٹی دگنی قیمت پر کون خریدے گا؟ اس نے کہا یہ باسی نہیں ہے، جسے آپ تازی کہہ رہے ہو اس کی نسبت محمد الرسول اللہ سے 1 دن کی قربت حاصل ہے، یہ اس سے 1 دن قریب ہے عہد نبوی کے، تمہیں باسی لگتی ہے، تم نہ کھاؤ، میں کھا لوں۔ چودہ صدیوں بعد 1200، یہ 3 صدیاں خیر القرون کی نکال دیں تو 11ویں صدی کی آخر 1100 سال بعد پھر یہ عجیب بات ہوئی۔ اس سے پہلے بھی مشائخ اویسیہ آتے رہے۔ الانتباہ فی سلاسل اولیاء میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے سلاسل کا ذکر فرمایا یہ سارے نہیں ہیں 12 14 جو میں نے گن دیے ہیں، یہ تو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، گنے نہیں جا سکتے، بے شمار مشائخ، بے شمار سلسلے، بے شمار نسبتیں چلیں۔
اور پھر وہ نسبت اویسیہ کے بارے لکھتے ہیں کہ یہ ایک عجیب چیز ہے، یہ لوگ عجیب ہیں، یہ جب روئے زمین سے غائب ہوتے ہیں تو صدیوں غائب رہتے ہیں، اور ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے بہتا ہوا دریا کسی ریتلے صحرا میں جذب ہو جاتا ہے اور آگے نظر نہیں آتا۔ لیکن پھر کبھی جب یہ پھوٹ نکلتا ہے اور جہاں سے یہ ابھرتا ہے اس کا چشمہ، تو پھر جل تھل کر دیتا ہے، پھر ہر طرف اسی کی بہار ہوتی ہے۔ عجیب بات ہوئی کہ خیر القرون کے بعد 1100 سال گزر گئے اور 14ویں صدی کی آخر پر اللہ جل شانہ نے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ سعادت بخشی۔ میں نے یہ بات بارہا کی ہے اور اس پر علماء نے اعتراض بھی کیے ہیں اور مجھے خط بھی لکھے ہیں کہ آپ محض اپنے شیخ کی اس عقیدت میں یہ بات کہہ دیتے ہیں۔ تو میں نے لکھا کہ آپ مجھے تاریخی اعتبار سے بتائیں کوئی اور ایسا بندہ تبع تابعین کے بعد ہوا ہے، تو کسی نے پھر جواب نہیں دیا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اللہ کریم نے پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ایک ایسا قاصد زمین پہ کھڑا کر دیا کہ جس کے پاس آنے والا ہر بندہ درد دل لے کر لوٹا۔ مردوں کے سینے ذاکر ہو گئے، عورتوں کے دل روشن ہو گئے، بچوں کے دل روشن ہو گئے، بوڑھوں کے دل روشن ہو گئے، پڑھے لکھوں کے دل روشن ہو گئے، ان پڑھوں کے سینے منور ہو گئے، عمراء نے فیض پایا، فقراء نے برکات حاصل کی۔ اور یہ وہ سنت تھی جو عہد نبوی میں تھی، عہد صحابہ میں تھی، تابعین کے زمانے میں تھی، تبع تابعین نے حاصل کی۔ تبع تابعین سے اس طرح لوگ حاصل نہیں کر سکے، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اگر اس زمانے میں چور اور ڈاکو سدھر گئے، اس زمانے میں بھی ہم چور اور ڈاکو ہی تھے۔ اگر اس وقت عربوں کا سدھرنا معجزہ تھا تو اس عہد میں میرے جیسے لوگوں کا سدھرنا بہت بڑی کرامت تھی۔ اس عہد میں بھی لوگ بدل گئے۔ لیکن جو زمانوں کی کم ہمتی اور بعد نبوی ہے اس کا اپنا اثر ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ اس لیے کہ دیکھا یہ گیا ہے کم و بیش الحمدللہ نصف صدی ہو گئی مجھے، یہ اس کا احسان ہے کہ میری زندگی کی نصف صدی اس میں اللہ میں بیت گئی۔ یہ اس کا احسان ہے، یہ بڑا لمبا سفر ہے، نصف صدی بڑا سفر ہے۔ الحمدللہ اس نصف صدی میں نے دیکھا کہ زمانے میں ایسی کمی آئی اور لوگ ایسے نااہل ہو گئے۔ عجیب بات ہے کہ خود حضرت رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں کے ساتھ حضرت نے جن کے ساتھ بڑی محنت کی اور برسوں محنت کی اور منازل علیہ تک جن کو لے گئے، عجیب بات ہے ان میں سے بھی کئی خودرائی کا شکار ہو کر تباہ ہو۔ وہ جو زمانے میں کمی آئی اور استعداد میں کمی آئی اور لوگوں کی ہمتوں میں کمی آئی، وہ اپنی جگہ ہے۔ اور حضرت رحمت اللہ علیہ کا 84 میں وصال ہوا۔ اب 19 سال 84 سمیت اور یہ 3 کو ملائیں تو 20 سال ہو جاتے ہیں۔ 20 سال سے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ عجیب بات ہے، جن لوگوں کے ساتھ ہم نے 30 برس محنت کی، وہ پھر پلٹ کر وہاں زیرو پہ چلے جاتے ہیں۔ کیا عجیب بات ہے۔ میں سوچتا رہا کہ شاید یہ کمی ہم میں ہے۔
ہم جو مشائخ کی مسند پہ بیٹھ گئے، میرے جیسے لوگ جب شیخ بن بیٹھے، پھر میں نے سوچا یہ حادثات تو حضرت رحمت اللہ علیہ کو بھی پیش آئے۔ پھر مجھے واقعہ یاد آیا، حضرت رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے، اور ممکن ہے جو اور ساتھی تشریف رکھتے ہیں کسی اور نے بھی سنا ہو۔ فرماتے تھے ایک ڈاکو تھا، بدماش تھا بڑا، اور اس نے پولیس سے بچنے کا یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ واردات کرنے کے بعد ایک صوفی کی محفل میں گھس جاتا اور وہاں صوفی بن کے بیٹھا رہتا۔ تو وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے لطائف کے اور مراقبات کے نام وغیرہ یاد کر لیے، اللہ اللہ کی نہیں، کیونکہ وہ تو وہاں چھپ کے بیٹھا ہوتا تھا، اسے اللہ اللہ تو مقصد نہیں تھا۔ پھر آخر وارداتیں اتنی بڑھیں کہ اسے بھاگنا پڑا، تو اس ریاست سے بھاگ کر کسی دوسری ریاست میں چلا گیا، اور ایک جنگل میں جا کر دریا کنارے وہاں جھونپڑی بنا کر تو وہ اپنا بہروپ بنا کر صوفیوں والا بیٹھ گیا۔ اب کچھ لوگ جو طالب تھے اس جگہ، انہوں نے سمجھا کہ اللہ کا بندہ آیا ہے، صوفی ہے، اس کے پاس جانا تو چاہیے۔ اسے اب لطائف کے نام بھی آتے تھے، مراقبات کے نام بھی، اسے سالک المجذوبی تک اسے یاد تھے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اس نے لوگوں کو لگا دیا، چلو پہلا لطیفہ، دوسرا لطیفہ، مراقبات، عادیت، میت۔ اس کے حلقے ذکر میں آنے والے کئی لوگ سالک المجذوبی تک پہنچ گئے اور صاحب مشاہدہ بھی ہو گئے۔ پھر فرماتے تھے کہ ان لوگوں کو خیال آیا کہ یار ہم تو سالک المجذوبی تک ہیں، الحمدللہ مشاہدہ، حضرت کے مراقبات دیکھنے چاہیے۔ حضرت کے مراقبات کہاں تک ہیں، ان کے منازل کتنے؟ وہ بڑی آنکھیں بند کرتے، بڑی ٹکریں مارتے، کچھ پلے نہ پڑتا، کوئی چیز ہو تو سمجھ آئے۔ ہم سے آگے ہیں یقیناً، لیکن کچھ اندازہ تو ہوگا حضرت پر انوارات کیسے آتے ہیں، ان کے قلب پر انوارات کیسے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو پریشان ہو کر ایک دن انہوں نے بڑے ادب سے عرض کی کہ حضرت ہم نے پورا زور لگایا، ہمیں آپ کے مراقبات کی سمجھ نہیں آئی، آپ خود ہی فرما دیجئے۔ تو وہ رو پڑا، اس نے کہا دیکھو مجھے اللہ کے احسان کی سمجھ نہیں آتی، وہ کتنا کریم ہے، اور مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کی سمجھ بھی نہیں آتی کہ وہ کتنی عظیم ہستی ہے۔ اس نے کہا میرے تو مراقبات کیا، میرے تو لطائف بھی نہیں ہے، میں تو ایک ڈاکو اور چور ہوں اور بھاگا ہوا ہوں ریاست سے، اور میں نے یہ ڈھونگ بنایا تھا، اور میں نے سمجھا تھا جھوٹ موٹ تو میں لگائے رکھوں گا، لیکن تمہاری طلب میں خلوص تھا، برکات نبوی تم تک وہاں سے پہنچ گئی، میرا اس میں کچھ بھی نہیں، میں تو خالی جیسا تھا ویسا بیٹھا۔ حضرت فرماتے تھے کہ ان سب نے گڑ گڑا کر دعا کی کہ اللہ جو بندہ ہمیں تیرے تک لایا اسے محروم نہ رکھ، اور اللہ نے اسے ایک آن میں وہ سارے منازل عطا کر دی۔ یہ واقعہ حضرت نے بارہا بیان فرمایا۔ تو پھر میں اس جگہ پہنچا، یہ تو طلب پر ہے، شاید مانگنے والے دل میں یہدی الیہ من ینیب، جہاں درد ہوتا ہے وہاں دوا رکھتا ہوں، جس دل میں میری طلب خلوص کے ساتھ ہوتی ہے میں خود اسے اپنے تک لے آتا ہوں۔ اس واقعہ میں اس آیہ کریمہ کی تفسیر کتنی واضح ہو جاتی۔ پھر ہم ایک زمانہ دیکھ رہے ہیں، کمال ہو گئی، اور ایسے ایسے لوگ جن کے بارے کبھی سوچا نہیں تھا
وہ اللہ کی بڑائی بھول کر اپنی بڑائی کا شکار. اب تو کسی پر اعتبار کرنے کو جی نہیں چاہتا. اب تو دل یہ چاہتا ہے کہ اپنی نب جائے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے. جو آئے اسے اللہ اللہ بتانا ذمہ داری ہے. لیکن اتنے دھچکے لگے اعتماد کو. عجیب زمانہ آ گیا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے ایک عرضداشت بھیجی کہ حضور فلاں گناہ میں ملوث ہوں اور وہ مجھ سے چھوٹتا نہیں، غیبت کرتا ہوں اور باز نہیں آتا، جہاں بیٹھتا ہوں کسی کی غیبت. کوئی گناہ اس نے لکھ دیا کر. تو انہوں نے علاج تجویز فرمایا کہ اس پرواز کہا کرو اور تبلیغ کیا کرو اور اس کی برائیوں سے لوگوں کو آگاہ کیا کرو اور توبہ کی دعوت دیا کرو. کوئی مانے نہ مانے تمہیں گناہ چھوڑنے کی توفیق مل جائے گی، تم سے چھوٹ جائے گا. اب یہ کلیہ بھی ناکام ہو رہا ہے. کتنے لوگ تبلیغ پہ جاتے ہیں، چلے لگاتے ہیں، 4 مہینے لگاتے ہیں، سال لگا کے آتے ہیں. بندہ پلٹ کے آتا ہے ویسے کا ویسا ہوتا ہے. اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ جھوٹ بولنے سے باز آتا ہے، نہ کم تولنے سے باز آتا ہے، نہ کسی برائی. جیسا گیا تھا اس سے بھی کچھ اور بگڑ کر آ جاتا ہے. ایک جو علماء حق کا آزمودہ نسخہ تھا کہ تبلیغ سے توبہ، وہ تبلیغ بھی یہاں ناکام ہے. رب جلیل نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. عبادت الہی برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے. اب عابد و زاہد بھی اسی راہ گزر رہے ہیں جس راہ بدکار گزر رہے ہیں. لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، مساجد بھر جاتی ہیں، لیکن کسی نمازی پر جب وہ دکان پہ بیٹھو کوئی اعتبار کرتا ہے؟ جب وہ سچ بولتا کچھ بھی نہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. حج ایک عبادت اللہ نے بنائی تھی کہ زندگی میں جس نے ایک بار کر لیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں گویا وہ اس طرح ہو گیا جس طرح آج دنیا میں پیدا ہوا ہے. تمام گناہ برائیاں مٹ گئی. بھائی برائیاں مٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اندر نیکی کی توفیق. لوگ حج بھی کر کے آتے ہیں، ایسے ہی آتے ہیں جیسے پکنک منا کر آگے ڈھول باجے بجاتے ہوئے جاتے ہیں اور پٹاخے چلاتے ہوئے آ جاتے ہیں. ہار پہنائے جاتے ہیں، ڈھول بجائے جاتے ہیں، دعوتیں اڑائی جاتی ہیں جیسے کوئی بڑا قلعہ فتح کر کے آ گئے. اور شاید بڑی یعنی بجائے شکر کرنے کے، بجائے تواضع انکساری کے، ایک اور نمائش لگ جاتی. وہ جی حج پر جا رہے ہیں، شادی سے زیادہ خرچ تو حج پر جانے والوں کو، وہ رخصت کرنے والوں کی روٹیوں پہ لگ جاتے ہیں. اور جب وہ آتے ہیں پھر وہی حال ہے، گاڑیوں کا جلوس ہے، پھول لٹک رہے ہیں اور تماشا ہو رہا ہے، اور بندہ پہلے سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے. یعنی حج بھی ایک تماشا بن گیا، عبادت نہ رہی. جو ایسا علاج تھا کہ جس سے مردے زندہ ہو جاتے تھے، اب وہی دوا کہا کر لوگ مرنے لگ پڑے. عجیب زمانہ آ گیا. اور بود نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام اور حضور علیہ السلام کے زمانے کی دوری نے اس زمانے کو محرومیوں سے بھر دیا. ایک زمانہ تھا کہ دنیا کے کسی گوشے میں بیٹھا ہوا ظلم اور کفر مسلمانوں کی ہیبت سے لرزاں و ترساں رہتا. اور اب زمانہ آیا ہے کہ کافر مسلمانوں کا شکار کرتے ہیں، شغل کے طور پر مارتے ہیں. جس طرح کوئی شکاری جنگلی جانوروں کو مارتا ہے. کیوں مار رہے ہو؟ بھائی بس شکار کا شوق ہے مجھے. اس طرح جس طرح کاشتکار گیدڑوں کو مارتا ہے، اس طرح سے کافر مسلمانوں کو تلاش کر کر کے گھروں سے نکال نکال کے مار رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ جرت مسلم منحصر تھی ربط محمد الرسول اللہ سے.
رسومات رہ گئیں، دلوں کے رابطے ٹوٹ گئے نہ رہے، نرا دعویٰ رہ گیا، اندر اس میں حقیقت نہ رہی، اور اس نے ہمیں رسوا کر دیا۔ اگر اس عہد کے ان لوگوں کا جن کے ساتھ 20 30 برس ہم نے محنت کی ہے، ان کا یہ حال ہے، تو پھر جنہوں نے کبھی کوئی درد دل کی بات بھی نہیں سنی، ان کا کیا ہوگا؟ وہ کہاں کھڑے ہو؟ وہ ایک ساتھی ہیں ہمارے، وہ ان کے معاملات ذرا عجیب ہوتے ہیں۔ ایک میرے دوست تھے ہائی کورٹ کے جج صاحب، ان کے مکان میں رہتے تھے کرائے پر، پھر چھوڑتے نہیں تھے، کرایہ بھی نہیں دیتے تھے۔ کوئی ایک دفعہ کہیں ان کا وہاں نوکر کتا لے کر گیا، انہوں نے کتے کو گولی مار دی، تو جج صاحب بڑے ناراض ہو کر آئے۔ اب مجھے کہا نہیں، یہ تو آپ کا ساتھی ہے، یہ تو اللہ اللہ کرتا ہے، اس نے میرا قیمتی کتا مار دیا۔ میں نے کہا جج صاحب شکر کرو، اللہ اللہ کرتا ہے، آپ کے کتے کو گولی ماری، اگر یہ ہمارے ساتھ اللہ اللہ بھی نہ کرتا ہوتا تو یہ گولی آپ کو مارتا۔ لوگوں میں اتنا بگاڑ آ گیا ہے کہ اس سارے کے باوجود بھی، میں نے کہا اگر یہ اللہ اللہ کر کے اس کا یہ عالم ہے، اور اگر اللہ اللہ نہ کرتا ہوتا تو پھر کیسا ہوتا؟ ایک آدمی دوائی کھاتا ہے، پھر بھی اس کا مرض بڑھ رہا ہے، اور اگر وہ دوائی بھی چھوڑ دے تو کیا عالم ہو؟ لیکن ایک بات حوصلہ دلاتی ہے ان لوگوں کو جو اپنی طلب میں خلوص پیدا کر لیں، کیونکہ اس کا وعدہ ہے یادی الہ من ینیب، جہاں درد ہوگا وہاں میں مرہم ضرور رکھوں گا، جس دل میں میری طلب پیدا ہوگی اسے میں اپنے وصول کے راستے دکھا دوں گا۔ میرے بھائی، سارے دنیا کو برا کہتے ہیں اور ہر بندہ دنیا پہ فدا ہے، ہر بندہ دنیا کی برائی بیان کرتا ہے، ہر بندہ دنیا پہ فدا ہے۔ مولوی دنیا چاہتا ہے، پیر صاحب دنیا چاہتے ہیں، مرید جو وہاں دے کے آتا ہے وہ اگر 10 روپے نذرانہ دیتا ہے تو 10 لاکھ کی دعا کرا کے آتا ہے کہ مجھے 10 لاکھ، اس کی طرف بھی دنیا ہی ہے، اور سارے چھوڑ چھوڑ کے مرے بھی جا رہے ہیں۔ دنیا کی طلب نے اس کے الہی کی جگہ لے لی، دنیا کی طلب نے وصول برکات محمدی کی جگہ لے لی۔ دنیا جو جس کے حصے میں ہے وہ ملنی ہے ہر حال میں، کوئی شخص کسی دوسرے کے حصے کا ایک قطرہ پانی نہیں پی سکتا، ایک دانہ غلہ نہیں کھا۔ الا وان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کوئی متنفس دنیا سے تب تک نہیں اٹھتا جب تک اپنا مقدر شدہ رزق کھا نہیں لیتا، نہ کوئی چھوڑ کے جاتا ہے نہ دوسرے کا کھا سکتا۔ پھر بھی لوٹ مچی، چھینا جھپٹی مچی ہوئی ہے، لوٹ لوٹ کر جمع کیے جا رہے ہیں، اس کا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ سیاستدان لوٹ رہا ہے، فوجی حکمران لوٹ رہا ہے، علماء تشریف لائے لوٹ رہے ہیں، اساتذہ تنخواہیں لے رہے ہیں، پڑھاتے نہیں، دکاندار 10 روپے کی چیز 50 میں دیتا ہے۔ کیا لوٹ مچ گئی اتنی ساری دنیا کو، یہ سارے لوگ کیا کریں گے؟ حج پر جاتے ہیں، ارکان حج ادا ہوئے یا نہ ہوئے، وہاں سے لائے کیا ہو؟ کمال ہے، خرید کر کیا لائے، سونا کتنا لے آئے، کپڑا کتنا لے آئے، یہ سارا سودا چل رہا ہے۔ وہ قادر ہے ہر ظلمت میں ہمیشہ چراغ زندہ رکھتا ہے، زمانے کی تاریکیوں کے مقابلے میں اس نے نسبت اویسیہ کی شمع روشن کر دی۔ اپنی اپنی طلب اور اپنا اپنا نصیب ہے۔
میری گزارش بھی ہے اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ آپ کو طلب صادق دے، اپنی طلب کو خالص کیجئے، کم از کم دنیا میں کسی سے نہ صحیح بندہ اللہ اور اللہ کے رسول سے تو کھڑا رہے۔ خطا ہو جانا اور بات ہے، نیت ہی خراب کر لینا یہ تو بالکل اور بات ہے۔ بتقاضائے بشریت خطا ہو جانا انسانی خاصہ ہے، خطا کو خطا سمجھے، توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، لیکن نیت ہی اللہ اللہ کو بھی روپے بٹورنے کا ذریعہ بنا لے، اللہ اللہ کو بھی دوسروں پر حکمرانی اور اپنی بڑائی جتانے کا ذریعہ بنا لے، یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ اگر کسی کو کوئی خدمت عطا ہوتی ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے، اسے احساس ہونا چاہیے کہ میری ذمہ داری زیادہ ہے، نہ یہ کہ وہ خود ہی خدا بن بیٹھے۔ تو مزاجوں میں بگاڑ آ گیا ہے، زمانے کو بہت زیادہ دوری مل گئی ہے محمد رسول اللہ کی بارگاہ سے۔ اب نو مجدھار میں ہے، وہی بچیں گے جنہیں اللہ پہ بھروسہ ہوگا، اور جو بے یقینی میں رہیں گے وہ مارے جائیں گے، کیونکہ اس بھنور سے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا۔ سو میری گزارش ہے کہ اپنی طلب کو تو کھڑا کیجئے، اپنا آپ تو اپنے بس میں ہے، اپنی آرزو کو، اپنی طلب کو، اپنی تمنا کو تو کھڑا کیجئے، اللہ مالا مال کر دے گا۔ اور دعا بھی ہے کہ اللہ سب کو طلب صادق عطا فرمائے اور اس کے عوض اپنی محبت، اپنا قرب اور نبی علیہ السلام کا قرب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔